السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 سے 28 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، صحیح معنوں سے مراد یہ کہ قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روح سے، اور قرآن کو جیسے نبی نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا اور عمل کیا، ایمان لایا، اسی طرح ہمیں بھی اے خالق مالک تو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح ایمان لانے جیسے صحابہ نے ایمان لایا، اسی طرح عمل کرنے جیسے صحابہ نے عمل کیا، ایسے عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے، اللہ رب العزت نے معجزاتاً طور پر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ دنیا کی نظر میں ختم ہو گئی، بجھ گئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے نکلے تو لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، لیکن وہیں لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں انہوں نے ایمان لے کر کے آئے، اور لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس بستی سے ہجرت کر لیے۔ لوط علیہ السلام کو الگ ایریے میں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر کے پہنچایا، یعنی آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے دوسرے علاقے میں پہنچایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے دوسرے علاقے میں پہنچایا گیا۔ پہلے دور میں ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کے بعد آپ کے دور میں پوری دنیا کے اندر ایک ہی نبی تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد اب نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہے۔ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام دوسرے علاقے میں تھے، اور اس علاقے کے اندر کیا برائیاں تھیں اور انہیں کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا گیا، اس تعلق سے اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو بتایا کہ ان کے اندر یہ برائیاں تھیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر دیا، اور یہ کس طریقے سے تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ تم بارہا آتے جاتے ان کو دیکھتے ہو، یعنی ہمیشہ تم آتے جاتے ہوئے ان کو دیکھتے ہو، کیونکہ ان کی یہ بستی جو ہے یہ شہرا پہ ہے، یعنی ہائی وے پر ہے، راستے پر ہے، اور راستے سے جب بھی یہ نکلتے ہیں وہاں سے تو یہ ان کی بستی کو برباد ہوئی پڑی ہوئی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو کے ساتھ یہ خطاب کیا کہ دیکھو، جس طرح تم تکذیب کر رہے ہو اور جو برائیاں تمہارے اندر ہے، یہی ساری برائیاں لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی تھی، اور لوط علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کو نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا۔ تم بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو، اور آپ کی
नबूवत का इनकार कर रहे हो, रब का इनकार कर रहे हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का, उसके एक होने का इनकार कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी यही अमल होगा। और आज हमारे लिए और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये एक इबरत है कि अगर हमने भी ऐसा अमल किया जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, या नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, तो हमारा भी हश्र वही होगा। और इन अंबिया के बीच का, यानी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और उसके बाद के अभी तक के दौर के बीच में जहां जहां पर भी अजाब आया है, इन अजाब के बारे में हमें जरूर रिसर्च करना चाहिए कि फला जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आया, यानी पानी आया और लोग डूब गए, या जमीन फट गई और उसके अंदर धंसा दिए गए, या इस तरीके से कोई बड़ी आसमानी अजाब आया है, तो हमें चाहिए कि हम वहां पर गौर फिक्र करें, वहां की हिस्ट्री को उठा करके देखें कि यहाँ के लोग क्या कर रहे थे। तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी कर रहे थे, और इस नाफरमानी के बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या तो इनके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत करके इनको सबक सिखा दिया, या आसमानी अजाब के जरिए से इनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये कौन से जुर्म थे इनके अंदर, और वो जुर्म मक्का वालों के अंदर भी कहां तक थे, और आज हमारे दौर में हमारे इलाके के अंदर ये जुर्म कहां तक है। अगर ये जुर्म हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून एक जैसा है, उसके यहां बात बदली नहीं जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी तरीके से तौबाला करने पर कादिर है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाई कि अल्लाह मेरी कौम को ऐसा अजाब में मत न जो है मुलविस करना कि ये सारी की सारी कौम खत्म हो जाए, सारी की सारी उम्मत खत्म हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल फरमाया है। तो पूरी की पूरी कौम के ऊपर या पूरी की पूरी उम्मत के ऊपर एक साथ अजाब आकर के, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, और या एक साथ कहसाली होकर के ये खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया है और आपकी दुआ कबूल हुई है। लेकिन कुछ इलाकों में तो अजाब आएगा, और हम देख सकते हैं कि इन 1450 साल में कैसे छोटे छोटे इलाकों में या देशों के अंदर, मुल्कों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब नाजिल किया और लोग तबाह और बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या गौर फिक्र करने के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जहां पर भी अजाब आया है, हम अगर उसकी हिस्ट्री को उठा करके देखें तो हमें जरूर मिलेगा कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कुफ्र करने वाले और नबी का इनकार करने वाले थे। और कहीं जहां पर भी अजाब आया है, आज से पूरी हिस्ट्री आप जहां तक की देख सकते हैं, देख लीजिए, कभी ऐसे लोगों के ऊपर अजाब नहीं आया जो तौहीद परस्त थे, कभी ऐसे लोगों का अजाब नहीं आया जो अंबिया अलैहिस्सलाम की बात की इत्तिबा करने वाले थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी इबरत है। बहरहाल देखते हैं यहां पर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशता, और हमने भेजा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लूत अलैहिस्सलाम को जब उसने अपनी कौम से कहा, तो लूत अलैहिस्सलाम यहां पर भेजे गए हैं, और जाहिर सी बात है कि हर दौर में नबी अगर किसी कौम की तरफ भेजे गए हैं तो उस कौम के अंदर दावत और तबलीग का काम करने के लिए, उनकी बुराइयों को हटाने और अच्छाइयों को दाखिल करने के लिए भेजे जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज किया, बेशक तुम ऐसे फाहिश यानी बदकारी पर उतर आए हो जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने भी नहीं की थी। तुम इतना बुरी बदकारी करते हो कि ऐसी बदकारी तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं की। इसके पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी जो गुनाह किया था, नूह अलैहिस्सलाम के पहले, यानी नूह अलैहिस्सलाम की उस कौम के पहले किसी ने भी वो गुनाह नहीं किया था, और वो था शिर्क। लेकिन यहां पर बदकारी का अमल बताया जा रहा है कि बदकारी का अमल शुरू हुआ था, जैसे शिर्क का अमल शुरू हुआ था नूह अलैहिस्सलाम की कौम से, इसी तरीके से, और फिर उस जुर्म को और उन मुजरिमों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डुबो करके खत्म कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बदकारी शुरू हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बदकारों को भी और उनकी बदकारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये बदकारी क्या थी? क्या तुम आयत नंबर 29, क्या तुम लोग मर्दों के पास आते हो, यानी अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए, यानी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तस्कीन के लिए तुम मर्दों के पास आते हो, यानी सेक्स के लिए ये मर्दों के पास आते थे। ये इनकी बदकारी थी।
خواتین کے پاس، عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے. تو یہ پہلا جرم بتایا. اور تم راستے کو کاٹتے ہو، یعنی یہ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ شہراں پہ رہتے تھے، ایک ہائی وے پہ یوں سمجھ لیجیے آپ رہتے تھے کہ لوگوں کا آنا جانا وہاں سے رہتا تھا. تو وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اس راستے میں، اور جب بھی کوئی مسافر وہاں سے نکلتا تو اور یا کوئی قبیلہ وہاں سے نکلتا تو انہیں مار ڈالتے اور ان کو لوٹ لیتے، ان کے سامان کو لوٹ لیتے اور مار ڈالتے. یہ ایک دوسرا جرم ان کے اندر تھا. اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام یعنی بے حیائی کے کام کرتے ہو. مجلس میں بے حیائی کے کام کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان اکیلے میں بے حیائی کا کام کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ مجلس کے اندر بے حیائی کا کام کرے، یعنی اس کے اندر حیا نہ ہو. یہ کون سی بے حیائی تھی؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 592. اور تم اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے تھے. وہ اپنی مجلسوں میں بےہودہ اقوال و افعال کرتے تھے اور ان میں سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا. بےہودہ اقوال یعنی منہ سے بےہودہ باتیں، اصل یا بری باتیں منہ سے وہ کہا کرتے تھے، اور ہاتھ پیر سے بھی برے عمل کرتے تھے، اور کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا. یعنی برائی سے روکنے کا کام وہاں پہ بند ہو چکا تھا. بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مجلس میں سر عام ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل کیا کرتے تھے، سر عام ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے. یہ امام مجاہد کا قول ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ آپس میں با آواز ہوا خارج کرتے اور ہنسنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور قاسم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز کے ساتھ ہوا خارج کر رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں. یہ عمل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے علاقوں کے اندر یہ جرم پائے جا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر پائے جا رہے ہیں اور ہم اگر ان کو روکنے کا کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غالباً یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے، جیسے یہ لوگ روکتے نہیں تھے، کسی کو برائی سے روکتے نہیں تھے، یہ فاحش سر عام کرتے تھے، لیکن کوئی کسی کو روکنے والا، کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں تھا. تو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیتے ہوئے کہ ایک ناؤ ہے جو ڈبل مالے کی ناؤ ہے، ڈبل فلور کی ہے، اور کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے. ناؤ جو ہے سمندر میں چل رہی ہے، اور نیچے والے پانی کا سسٹم اوپر ہے، اور نیچے والے پانی کے لیے بار بار اوپر جاتے ہیں. تو اوپر والوں کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے کہ نیچے والے بار بار اوپر آ رہے ہیں، اور نیچے والے بھی یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے جانے سے ہمیں بھی پریشانی ہے، انہیں بھی پریشانی ہے. تو نیچے والے نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ناؤ سے پانی نیچے سے آ جائے اور انہیں اوپر نہ جانا پڑے، اور یہیں کی یہیں وہ پانی استعمال کرتے رہیں پینے کے لیے اور بھی دوسری چیزوں کے لیے. اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ناؤ میں سوراخ کرنے کا، یہ عمل کتنا خطرناک ہے کہ اس سے پانی اگر اس سے بھر گیا تو ناؤ ڈوبے گی اور یہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ پانی سے میں گڈھا کر رہے ہیں نیچے، اور اوپر والے دیکھ کر کے خاموش ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، یہ کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کچھ کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ڈوبیں گے تو اوپر والوں کو لے کر کے بھی ڈوبیں گے، جبکہ جرم صرف نیچے والوں نے کیا ہے، لیکن اوپر والوں نے روکا نہیں. تو جب وہ ڈوبیں گے تو ان کو بھی لے کر کے ڈوبیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ بدکاریاں اور یہ غلط کام نہیں کر رہے اور جو کر رہا ہے اس کو نہیں روک رہے ہیں، تو جب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک اور حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی قوم میں کوئی جرم ہوتا ہے اور وہ شخص اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن نہیں روکتا، تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ عذاب کا مزہ نہ چکھ لے. تو عذاب آئے گا پھر مرے گا. یعنی برائی سے روکنا اتنا ضروری ہے. اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو برائیاں بڑھنا ہی شروع ہو جائے گی.
تو برائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے شروعات کی جائے گی اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملک سے۔ اس طریقے سے پھر یہ گھیرا جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو جہاں پر ہمیں تأمرون بالمعروف کہا گیا، وہیں پر وتنہون عن المنکر بھی کہا گیا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر ہم صرف بھلائی کا ہی حکم دیتے رہیں گے تو بھی بیلنس نہیں بنے گا، لوگ اچھائی کی طرف بھی آ جائیں گے اور برائی بھی کرتے رہیں گے۔ یہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں کام کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری بقا ہے، یعنی اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ بہرحال ایک جرم یہ کیا کرتے تھے یہ، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مینڈوں اور مرغ کو لڑایا کرتے تھے، یعنی جانوروں کو لڑا کر کے اور تماشے دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کا صبح اور شام ہو رہی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے اور وہ اس سے بے اتنائی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی۔ اپنے ہم جنس یعنی مرد کے پاس اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آنا اور راستے پہ کھڑے ہو کر کے اور لوگوں کو لوٹ لینا، مار ڈالنا اور ان کو لوٹ لینا، اور اسی طریقے سے بدفعلی اور بدفعلی جو ہے یعنی برائی کا کام سر عام کرنا، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں، اور یہ ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں وہ ان کی برائیوں سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا تھا فرعون کے پاس جب گئے تھے، پہلے توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد اس کو برائی سے روک رہے تھے، یعنی ظلم سے روکنا۔ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا، تو یہ سب انہوں نے سن لیا، اور اس کے جواب میں وہ نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لیا۔ یہاں سے دو جرم ان کے اور پتہ چلے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، میں نے سنا ہوں کچھ لوگوں سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اس لیے آیا کہ وہ ہم جنس کا فعل کیا کرتے تھے، یعنی مرد سے سیکس کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب آیا۔ ایسا نہیں ہے، عذاب کی آنے کی ہمیشہ سے وجہ جو ہے وہ شرک رہی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نبوت اور رب کا انکار کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو، یعنی نبی کو جھوٹا کہا، یعنی نبوت کا انکار کیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر کسی نے نبوت کا انکار کیا ہے تو کس کے نبی ہونے کا انکار کیا؟ اللہ کے، تو گویا کہ اس نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں آپ، تو اللہ کے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، یعنی وہ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں یا اللہ کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں، یا اللہ کے عذاب پر یقین نہیں کر رہے، سب اس کا مطلب ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ وہ نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یا اللہ رب العزت کے رب ہونے کا بھی وہ انکار کر رہے تھے۔ یہ ان کے جرم تھے۔ لوط نے کہا، جب لوط علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ میرا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور انسانیت کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم یعنی اللہ رب العزت کا بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور مخلوق کا بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک عرصے دراز تک لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، اور جب لوط علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب حجت پوری ہو گئی ہے اور یہ سمجھنے کو تیار نہیں، تو لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی۔ تو لوط نے کہا اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، یعنی یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ عذاب کے لیے دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے پہنچایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، لیکن یہ لوط علیہ السلام کے پاس آنے کے پہلے اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی کہ ہم اب لوط علیہ السلام کے پاس جانے والے ہیں۔ وہ اس طرح ہوا، آیت نمبر 31،
اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بشارت لے کر کے آئے, خوشخبری لے کر کے آئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور جب ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر کے آئے. یہ دو نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آتے ہیں, اور انہیں انسان کی شکل میں آنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہے, اور ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے, اور آپ دیکھیں گے کہ عرب کی آج تک وہی دستور ہے کہ یہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں, مہمانوں کی بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں. تو یہ جب دو لڑکے کی شکل میں فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں. وہ گھر گئے اور دو بچڑے کو بھونج کر کے ان کے سامنے لا کر کے پیش کیا. یہ دونوں نے اسے اٹھانے سے یعنی کھانے سے رک گئے. تو ابراہیم علیہ السلام اس سے ڈرے, کیونکہ یہ مہمان کا نہ کھانا گھر پہ, یہ اس زمانے میں یہ سائن تھا, یہ پہچان تھی کہ یہ ضرور برائی دل کے اندر رکھتے ہیں, یہ ضرور دشمنی رکھتے ہیں, گویا کہ یہ مہمان جو ہے یہ ہمارے دشمن ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے خوف ہوا, جسے آگے فرمایا بے شک ہم اس کی بستی. ہاں, تو ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا, تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا. تو پھر اس خوف کو دیکھ کر کے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ ڈریے نہیں, ہم جو ہے, پھر آپ نے ان کو اپنے بارے میں بتایا. تو آگے اللہ فرماتا بے شک ہم اس بستی یعنی اچھا, جب یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں فرشتے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے, تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ بشرا کا جو لفظ آیا خوشخبری سنائی. کس چیز کی خوشخبری سنائی؟ تو موسیٰ یہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہم سورہ ہود اور سورہ ہجر کے اندر تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ سارا کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کو دو بیٹے عطا کرنے والا ہے, اور آپ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی. یہ خوشخبری جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سنائی کہ سارا علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے اور اس کا نام اسحاق ہے. بہرحال تو یہ بشارت سنانے کے بعد بے شک ہم پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور تم کیوں آئے ہو, مطلب دنیا میں آنے کا اور مقصد کیا ہے؟ بشارت تو سنائے لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں بے شک ہم اس بستی یعنی سدوم والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. سدوم والے یعنی لوط علیہ السلام کی قوم, اس علاقے کا نام سدوم تھا. تو سدوم کی طرف ہم آئے ہیں. بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں, وہ ظلم کرتے ہیں, اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وہاں پہ بھیجا ہے اور ہم ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. جیسی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں, سدوم کی طرف آئے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام فوراً ان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے. ایک مومن کو دوسرے مومن کی کتنی فکر ہوتی ہے. فرشتے جبکہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو رہا نہیں گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ کیسے عذاب آئے گا, کیسے آئے ہیں آپ وہاں پر. اس جگہ میں تو لوط بھی رہتے ہیں یعنی ایک مومن بھی ہے. تو اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے, ابراہیم نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے. فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون رہتا ہے, یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے. یعنی ہم لوط کو اور لوط کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بھی گھر والوں میں سے تھی, لیکن فرشتوں نے انہیں الگ کر دیا کہ ہم گھر والوں کو تو بچا لیں گے لیکن اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھر والوں کے اندر وہ بھی شامل ہے جو ایمان والے ہیں. انبیاء کے گھر والوں کے اندر وہ بھی شامل ہے جو ایمان والے ہیں. وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فرشتوں نے یہ خبر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دے دی کہ لوط بھی بچنے والے اور ان کے گھرانے والے یعنی ان پر ایمان لانے بھی بچنے والے ہیں, لیکن ان کی بیوی نہیں بچے گی
کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی کو یعنی لوط علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یہ مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے، یہ خبر سید ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے دی، اور وہاں سے اب نکل کر کے یہ لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچ رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام اس وقت اپنی زمین پر تھے، یعنی کسی کھیت میں ہوں گے یا کوئی دوسری زمین میں ہوں گے، تو وہاں پر یہ دو فرشتے وہاں پر پہنچتے ہیں انسان کی شکل میں، اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں پہنچتے ہیں۔ لوط علیہ السلام سے وہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر چلنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کسی طریقے سے بات کو ٹال رہے تھے کہ یہ نوجوان لڑکے میرے گھر نہ جائیں یا میری بستی میں نہ جائے، وہ ان کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ دونوں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں تو آپ کے ہی ساتھ چلنا ہے۔ لوط علیہ السلام کیوں ٹال رہے تھے، کیوں نہیں وہاں جانے دینا چاہ رہے تھے، وہ بات آگے آئے گی، اور یہ ہمارے لیے یعنی جو دعوت کا کام کر دیتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک داعی کی سوچ اور اس کی فکر کتنی اعلیٰ اور معیاری ہوا کرتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام ان کو ٹال رہے تھے، لیکن باوجود اس کے وہ ان کے ساتھ چلے گئے لوط علیہ السلام کے گھر۔ اور جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غم زدہ ہوئے، انہیں غم ہوا۔ کیسا غم؟ اور اس وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو گیا، یعنی ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی، بہت زیادہ غم ہونے لگا، سینہ ان کا تنگ ہونے لگا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں اس بستی کا داعی ہوں، نبی ہوں، اور یہ جو نوجوان لڑکے آئے ہیں یہ بڑے نیک نظر آتے ہیں، اور یہ میرے قوم میں اگر آئیں گے تو میرے قوم کے لوگ ان سے بدکاری کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے بدکاری کرنے کی کوشش کریں گے، تو انہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ لوط علیہ السلام کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ کیوں ان کا سینہ تنگ ہو رہا ہے؟ یہ ہے احساس ذمہ داری کا، یہ ہے اپنے دعوت کے کام کی ذمہ داری کا احساس کہ میں اس قوم کا داعی ہوں، میں اس قوم کا نبی ہوں، اور میرے رہتے ہوئے ان لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی، اور میرے رہتے ہوئے یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا عمل کریں گے۔ کبھی آپ کو اور مجھے بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی دوسرے شہر سے یا دوسرے دیش سے کوئی شخص آ رہا ہے، جیسے اگزامپل کے طور پہ سعودی سے کوئی لوگ آ رہے ہیں، سعودی سے کوئی لوگ آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ توحید میں مضبوط ہے، دوسرے عمل بھلی ہو لیکن توحید میں مضبوط ہے۔ کیا ہمیں شرم آئے گی کہ وہ ہندوستان آئیں گے اور ہر محلے میں، ہر شہر میں وہ شرک، مسلمانوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ ہمیں شرم نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے اور یہ قوم جو ہے وہ شرک کر رہی ہے، جبکہ یہ جو عمل کر رہے تھے اس سے کئی گنا بڑا جرم ہے، کئی بڑا گناہ ہے یہ شرک۔ ہماری قوم شرک کر رہی ہے اور کوئی توحید پرست آتا ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم ایسا نہیں سوچتے کہ یہ نہیں جانا چاہیے ہمارے طرف، ہمارے شہر میں یا ہمارے محلے میں، کہ میں رہتا ہوں اور اس کے باوجود شرک ہوتا ہے وہاں پر۔ اس قدر بے ہوش ہو گئے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے گھر میں بھی اگر شرک ہو رہا ہے تو بھی شرم نام کی چیز نہیں رہی۔ تو بہرحال پھر سے اس آیت کو سماعت فرمائیں، آیت نمبر 33۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسا احساس بیداری جو ہے پیدا کر دے، آمین۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے وہ غمزدہ ہوئے، اور ان کے آنے کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہونے لگا، یعنی وہ ٹینشن و فکر و پریشانی میں آ گئے۔ اور فرشتوں نے کہا، اب جب یہ آئے اور جب گھر کے اندر پہنچ گئے تو ان کی بیوی نے پیچھے سے جا کر کے گاؤں والوں کو بتا دیا، اور ویسے بھی یہ آتے ہوئے گاؤں والوں نے دیکھ لیا۔ تو یہ جو مرد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ دو نوجوان لڑکے، خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو انہوں نے گھر کو گھیرنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ لوط تو ہمارے سامنے سے ہٹ جا، انہیں جانے دیں ہمارے ساتھ۔ لوط علیہ السلام بار بار سامنے آ رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ کیا میری بیٹیاں کم پڑ گئی ہیں تم کو، یا میری بیٹیوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یعنی نبی کی قوم کے اندر جو لڑکیاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ۔
تو کیا تم اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑکیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس جاؤ؟ لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنی پارسائی اپنے پاس رکھو. تم جو بہت زیادہ پارسا بن رہے ہو اور جو بہت زیادہ ہمیں نصیحت اور وصیت کر رہے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. ایسے جینا جپٹی ہو رہی ہے اور وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بیچ فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، ریت اٹھائی اور ان کی طرف مارا، جس سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی جیسی ہو گئی اور پھر وہ گھر کی طرف لوٹے. تو اس ٹائم میں یہ دوسری جگہ سے میں نے بتایا، جیسے میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا کہ سورہ ہود اور سورہ ہجر کے اندر یہ اس کی تفصیلی ذکر ہو چکا ہے. اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر. جب لوط علیہ السلام کو دیکھا کہ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مت ڈریے اور مت غم کھائیے. ڈر کس چیز کا تھا؟ کہ یہ میرے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. اور غم کس چیز کا؟ کہ یہ میری ہی قوم ہے، یہ کیسی بدکاری کر رہے ہیں، کیسے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے لیے بھی سامنے بھی مجرم بننے والے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہونے والی ہے. تو اس چیز کا غم بھی ہے. تو گویا کہ دائی کو جو اپنا معاشرہ رہتا ہے اس کا غم رہتا ہے. کسی کے شراب پینے کا اس کو غم ہوتا ہے، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، کوئی جو ہے بیاج کا کاروبار کر رہا ہے یا کوئی والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، تو اس چیز کا بھی دائی کو یا نبی کو جو ہے وہ غم ہوا کرتا ہے. تو لوط علیہ السلام کا یہاں پہ کہا اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے. اب یہاں پہ انہوں نے راز بتا دیا. اور پچھلی جو صورتوں میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم ان کو تہ و بالا کرنے کے لیے آئے ہیں، عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ لوط علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمیں عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن عذاب کا وقت ابھی نہیں آیا. عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ کیا پتا چلا اس سے؟ کہ اگر کوئی مجرم ہے تو مجرم کے عذاب کا وقت ایک مقرر ہے اور وہ وقت کیا قریب نہیں ہے. اگر ہم اپنے اوپر لے کر کے دیکھیں کہ ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہماری بھی موت کا وقت مقرر ہے. ایک لمحہ بھی موت جو ہے وہ ایک منٹ آگے، اور ایک فرشتہ جو موت کا ہے روح کو کھینچنے والا ہے، ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں کرنے والا. تو کیا موت کا وقت قریب نہیں؟ اور یہی تو پہلا عذاب ہے. جب موت آئے گی اگر مومن ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو کیا یہ موت قریب نہیں ہے؟ تو لوط علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا. وہ پیچھے رہے اور پھر انہوں نے بتایا بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے. اب پہلے سے انجام بتا دے رہے ہیں مجرموں کا کہ وہ مجرموں کے ساتھ تمہاری بیوی بھی شامل ہے. تو انبیاء اگر کوئی مجرم ہے، بھلے ہی وہ ان کا بیٹا، بھلے ہی وہ بیوی یا چچا یا کوئی بھی خاندانی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ مجرم ہے تو اللہ رب العزت کے عذاب سے کسی کا رشتہ کسی کو بچا نہیں سکتا. رشتے کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، یا خاندان میں کوئی نیک ہے تو اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے. ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں تو اس امت ہونے کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں ابو جہل، ابو لہب، کیا یہ امتی نہیں تھے؟ لیکن کیا اس کی وجہ سے بچ سکتے ہیں؟ تو جو جرم کرے گا وہ اگر رشتہ دار بھی ہے تو یہ رشتہ داریاں کسی کو بچا نہیں سکتی. تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. مطلب تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اور وہ بھی عذاب میں ملوث ہوگی. آیت نمبر 34. بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے، فسق یعنی گناہ کی وجہ سے، آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. اب یہ جو جرم تھے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کون کون سا انہوں نے جرم کیا تھا. سب سے پہلا جرم تو یہ کہ لوط علیہ السلام کو یہ نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. لوط علیہ السلام کے اوپر جو اللہ رب العزت نے جو پیغام لے کر کے بھیجا تھا اس پیغام کو ماننے سے، یعنی اللہ کے ساتھ بھی کفر کر رہے،
کیونکہ اصل میں یہ نبی کا انکار کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کا انکار ہے، کیونکہ یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی مکرم یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، یہ آپ کے رب کا انکار کرتے ہیں، یہ رب کے کلام کا، رب کی وحی کا، اور جس رب نے آپ کو نبی بنایا اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، نبی کا بھی انکار کیا، اور اپنے جرم سے رکے نہیں۔ اصل میں شرک ہی ایسا جرم ہے جو ساری برائیوں کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ رب العزت کی معرفت جس کو نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پہچان جس کو نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر ساری برائیاں آتی ہیں۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت ہو جاتی ہے، تو وہ ہر گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت پکڑ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے میں نہ اس دنیا میں خوش رہ سکتا ہوں نہ اس دنیا میں خوش رہ سکتا ہوں۔ تو توحید جو ہے وہ ہر برائی سے انسان کو روکتی ہے، اور شرک ہر برائی کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ یہ جرم تھا ان کا، اور اس جرم کی بنا پر ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کی سختی کیسی تھی؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 594۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک لے گئے اور انہیں وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کہ ان کی پوری بستی کو اٹھایا انہوں نے اور آسمان کی بلندیوں تک لے کے گئے اور الٹا کر کے اس کو پٹک دیا۔ آج بھی آپ کا جب جانا ہو اس شہرا سے تو اس بستی کی حالت کو آپ دیکھیے گا کہ کیسی مطلب اس کو دیکھ کر کے بھی ابھی بھی لوگ دہشت کھاتے ہیں اتنے سال صدیوں گزر جانے کے بعد۔ پھر ان پر اچھا اتنے پہ ہی بس نہیں ہوا کہ آسمان طرف اٹھا کر کے اور پھر پٹک دینا، اتنے میں تو ان کا کام ختم ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا غضب دیکھیں آپ کہ جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے تو پکڑ کتنی سخت ہوتی ہے۔ پھر ان پر اللہ نے پے در پہ پتھر برسائے جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے نشانات لگے ہوئے تھے کہ یہ فلاں پتھر فلاں کے اوپر گرنے والا ہے، یہ ایسے ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکا کر کے ان پتھروں کو بھیجا گیا تھا۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جب پتھر اوپر سے گرتے ہیں تو اس کی ہوا کی رفتار کو وہ کاٹتے ہوئے آتے ہیں، مطلب اپنی رفتار سے ہوا کو جب وہ کاٹتے ہوئے آتے ہیں تو اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ آگ کی طرح سے وہ نظر آتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ رات میں کوئی چیز اوپر سے آگ کی طرح آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا، اصل میں وہ ستارہ نہیں ہوتا ہے، وہ پتھر ہوتا ہے جو زمین کی سطح کے قریب، یعنی جو چمبکیہ سسٹم ہے اس کے جب وہ اندر آتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ زمین کی طرف گھستا ہوا چلا آتا ہے، اس سے وہ آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی جب وہ پتھروں میں جس میں نشان لگے ہوئے تھے کہ فلاں پتھر فلاں کے اوپر گرے گا تو وہ آگ کی بارش کی طرح وہ پتھر گرے ان کے اوپر، یہ تھا دوسرا عذاب لگے ہوئے تھے۔ اور بستی ان ظالموں کو، اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی مکہ سے یہ کوئی دور نہیں ہے، یہ جاتے آتے اس کو دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستی کی جگہ ایک خبیث جو ہے وہ پانی وہاں پہ رکھ دیا جس کو ہم ڈیڈ سی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی جب نافرمانی بندہ کرتا ہے اور جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر مہلت نہیں دیا کرتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس طریقے سے سورہ صافات آیت نمبر 137 سے 138 تک بھی دیکھیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 137 سے 138، اور بے شک تم صبح کو بھی ان کی بستی کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی وہ ایسا شہرہ ہے، ایسا راستہ ہے کہ وہاں سے رات میں بھی لوگ نکلتے ہیں، دن میں بھی نکلتے ہیں، اور دن رات تم اللہ رب العزت کے ان نافرمانی کے انجام کو تم لوگ دیکھتے ہو، کیا تم اس کے بعد عقل نہیں رکھتے کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تم بھی بچائے نہیں جا سکتے۔ آیت نمبر 35، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہ عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ایک عبرتیں ہوا کرتی ہیں کہ پہلے قوم کون سی تھی اور انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔
ہندوستان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے پہلے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور آس پاس کے ملک کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو کس طریقے سے اچھے لوگوں سے دور کر دیا. کیونکہ اگر ان کو دور نہیں کیا جائے گا تو یہ اچھے لوگوں کو ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے. تو ان برے لوگوں کو اللہ رب العزت چھانٹتا رہتا ہے تاکہ دنیا کے اندر امن اور سکون باقی رہے. جب جب یہ امن و سکون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نبیوں کو پہنچاتا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے اچھے لوگوں کو چھانٹ لیا جاتا ہے اور برے لوگوں کو اس طریقے سے تہ و بالا کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے یہ دور چلا آیا ہے. اور اب یہ جو دور ہے، اب یہ جو لوگ برائی کی طرف آ گئے ہیں یا برائی اٹ چکی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر برائی اٹ جائے گی، یعنی پوری دنیا برائی میں ڈوب جائے گی، اس وقت ایک بندہ پھر آئے گا جو نبی نہیں ہوں گے، وہ ایک امتی ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، جو مہدی ہے، اور جن کا نام محمد ہوگا، اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی ماں کا نام آمنہ ہوگا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حدیث بنائی، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ اس ٹائم کے جرم کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک آئیں گے. اور ہم نے مدین، آخری کلاس کی آخر دو آیت نمبر 36، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا. شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ آراف اور سورہ شعراء کی تفسیر میں ہم اس سے گزر چکا ہے. سورہ آراف اور سورہ شعراء، اس کی تفسیر وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے مدین کی طرف یعنی اللہ رب العزت نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم. اب دیکھیے انبیاء کی دعوت کی اسٹیپ کیا ہوتی ہے، پہلے کس چیز کی دعوت، پھر کس چیز کی دعوت، پھر کس چیز کی دعوت، اور کس چیز کے اوپر ان کی جو ہے نظر ہوا کرتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور کتنی جامع دعوت ہوا کرتی ہے، بہت چھوٹے لفظوں میں اور بہت اہم بات. بے شک انہوں نے دعوت دیا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. سب سے پہلی دعوت کہ تم اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرو، کیونکہ جو بھی مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کرے گی، ہم بھی کوئی چیز بناتے ہیں، جس کام کے لیے ہم نے اس چیز کو بنایا ہے، جب وہ کام نہیں کرتی تو اس چیز کو ہم ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی یہ پوری دنیا بنائی ہے، دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو جس کام کے لیے بنایا ہے، اگر انسان وہ کام نہیں کرے گا تو انسانوں کو بھی تباہ اور برباد کیا جائے گا، اور تباہ اور برباد کیا جاتا رہا ہے ہر دور کے اندر. اور وہ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. تو فرماتے ہیں اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ وہ قوم اللہ کی عبادت نہیں کر رہی تھی، وہ شرک کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ کہنا پڑا کہ تم توحید پر آ جاؤ. اس سے یہ پتہ چلا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ چکے تھے. اور یوم آخرت سے ڈرو. یہ آخرت کا پر ایمان. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا آپ نے اعلان کیا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور دوسری بات کہ آخرت پر یقین رکھو، کیونکہ جب آخرت پر بندے کو یقین آ جاتا ہے تو وہ ساری برائیوں سے نکل جاتا ہے. اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. 3 اہم بات. دعوت کا یہی اصول ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے، تأمرون بالمعروف، اور وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکا جائے. تو بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی کہ ایک بندہ اپنے خالق کا حق ادا کرے. اس سے بڑی بھلائی زمین کے اندر وہ کچھ نہیں ہو سکتی. کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے، جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت دیا ہے، جس نے ہمیں ہوا پانی کھانا دیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، کوئی وجود نہیں تھا وجود بخشا ہے، ہم اس کا حق ادا کریں، اس کا حق ہم کسی اور کو نہ دیں. تو بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی یہی ہے، اور کہ اللہ کی ہم عبادت کریں، ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کریں، ورنہ ہم دنیا میں رہنے لائق نہیں رہیں گے. اور دوسرا کہ اس کے بعد ایک اصل زندگی ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ بہت بڑی خبر ہے. انسان کے لیے اس سے بڑی خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بے فکری کی زندگی جی رہا ہے، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے جی رہا ہے، اور اس دنیا کو سب کچھ اس نے سمجھ لیا. اس وجہ سے اس کو پانے کے لیے نہ وہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صحیح دیکھتا ہے، نہ غلط دیکھتا ہے، نہ کسی کے آنسو دیکھتا ہے، نہ کسی کی تکلیف دیکھتا ہے، نہ کسی کی پریشانی دیکھتا ہے. بس اس دنیا کو حاصل کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی ویژن ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کرائم کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں. اور کرائم کس طریقے سے ختم ہوتا ہے؟
کرائم کے ختم کرنے کے 3 بیسک اصول جو ہر انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتائے گئے، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت کرائی جائے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے، اللہ رب العزت کو جب وہ جان لیتا ہے، تو ایک ہے مخلوق اور دوسرا ہے خالق۔ اگر ہم کسی کو آپشن دیں کہ یہ موبائل ہے اور یہ موبائل بنانے والا ہے، تو وہ کس چیز کو لینا پسند کرے گا؟ اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے آپشن آ جائے کہ یہ دنیا ہے اور وہ دنیا کا بنانے والا ہے، ہم کس کو پانے کی کوشش کریں گے؟ اب ہمارا ویژن، اب ہماری سوچ بدل جائے گی۔ ابھی تک ہماری سوچ یہ تھی کہ یہ دنیا ہے اور دنیا کو حاصل کرنا ہے، اب ہماری سوچ بدلے گی کہ نہیں، یہ دنیا اور ایسی دنیاؤں کو وہ روز بناتا اور مٹاتا ہے، اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر وہ مجھے قبول کر لے یا مجھے پسند کر لے، تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں گے، اور اس دنیا کی جتنی وقت ہے اس دنیا کو اتنا ویٹ دیں گے، اور اس کے بنانے والے کے تو کرائم کا لیبل تھوڑا سا کم ہو گیا۔ دنیا کو حاصل کرنے کی للک یا جو ہے تڑپ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اب دوسرا ہی اس کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، اور مر کر کے ہمیں جانا ہے اور پھر سے وہ ہمیں زندہ کرے گا اور وہ ہم سے حساب لے گا، اب ہر جرم کرنے کے پہلے اس کو یہ عقیدہ روک دے گا، اگر عقیدہ ہے تو۔ اور عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کے اندر کمزوری ہے یا عقیدہ خراب ہے، اور خراب عقیدہ کیا ہوگا کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب لے دینا ہے، صبح سے شام تک جو عمل کر رہا ہے اس کو حساب دینا ہے اپنے خالق کے سامنے۔ اگر یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ مضبوط ہے تو ہر جرم کے پہلے وہ رکے گا۔ اب کرائم کا لیبل اور کم ہو گیا۔ تیسرا، تقدیر، کہ اس نے جو لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا، جو تمہارے کو سکون اور اطمینان لکھ دیا اس سے زیادہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اب وہ چوری کرنے کے پہلے سوچے گا کہ نہیں، جتنے میری مقدر میں اتنا ہی ملے گا، تو وہ رکے گا، اور ایک سلیم الفطرت انسان رک جائے گا ان برائیوں سے، جو سلیم الفطرت انسان ہوگا۔ اور جو بنا ہی اساماجک تتو ہے، جو بنا ہی برا انسان ہے، تو وہ پھر نہیں رکے گا، وہ انکار کر دے گا، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا، نبی کا انکار اور تقدیر کا انکار، رب کا انکار۔ اب ایسے لوگوں کے لیے، یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نظام کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کا پراودھان رکھا ہے، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ہر ملک کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے کہ اساماجک تتو کو سماج سے نکالا جاتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو نکالتا ہے، نیک لوگوں کو الگ کرتا ہے، بد لوگوں کو الگ کرتا ہے، اور عذاب کی بھٹی میں ان کو جھونک کر کے رکھ دیتا ہے، ختم۔ کیونکہ دنیا کے اندر بیلنس بن نہیں سکتا، اگر تم دنیا میں ہی رہو گے تو دنیا کے اندر امن اور امان نہیں آ سکتا۔ ایک وقت مقرر تک ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، اور اس وقت تک یہ جتنا چاہیں اتنا شرکشی کر لیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لیں۔ تو کرائم کو ختم کرنے کا یہ آسمانی سسٹم ہے جو ہر نبی کے دور میں رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، تقدیر پر یقین۔ اور یہ 3 یقین کس چیز سے آتا ہے؟ نبی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، اور نبی اور کتاب کون لے کر کے آتا؟ فرشتے، تو فرشتوں کی ذریعے سے۔ تو یہ 6 جو ہے یہ بیس ہے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے یہی 6 استمبھ ہے، پلس ہے۔ چلیں آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا، نبی دعوت دیتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو، مطلب مرنا ہے اور آخرت کا دن ہے، وہاں جاؤ گے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب برائی یا زمین کے اندر ظلم کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 595، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شرک تو کرتے ہی تھے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو نبی کا بھی انکار اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کفر، اس کا بھی انکار، اور یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راہگیروں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو آنے جانے نہیں دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کا اور نبی کا اور اس سے بھی یہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کہا، اور تم زمین میں فساد نہ کرو۔ ویسے بھی زمین میں فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی، یہ زمین کا فساد ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ آخر آیت 37، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، مطلب نبی کو جھٹلایا، آسمانی وحی کو جھٹلایا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا،
زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ایک زلزلہ آیا اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب یہ کچھ ایسے مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے اوندھے پڑے رہ گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک یہ اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایسا زلزلہ آیا کہ سب کو ہلا کر کے رکھ دیا اور سب کی زندگی کے چراغ کو بجھا کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اللہ تو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں تو شرک سے، بدعات سے اور حرام عمل کرنے سے محفوظ رکھ، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سکون اطمینان اور تیری رحمت کے سائے میں اور عزت کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکیں، طیب رزق ہمیں مل سکے، جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا ہمیں اسے طیب رزق دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا رزق دینے کا یعنی زندگی گزارنے کا سامان حلال طریقے سے اللہ رب العزت دے گا کسی کو جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایمان والا بنا دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس ایمان اور عمل صالح پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔